فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وغناك قبل شغلك قبل فقرك إلى آخر الحديث. معزز اور موقر بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی نہایت ہی عزت و احترام کے لائق ماں اور بہنوں، یونٹ فاؤنڈیشن مرور جزیرہ کے زیر اہتمام ماہانہ درس جو ہر مہینے کے آخری بدھ کو ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کئی سالوں سے یہ پروگرام جاری اور ساری ہے۔ اللہ رب العزت یہ پروگرام یا اس طرح کے دیگر توحید و سنت کی دعوت پر مشتمل پروگرام کا انعقاد کرنے والوں، اس کے لیے کوششیں کرنے والوں کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج کے اس پرفتن ماحول میں کہ جہاں گندگی ہی گندگی، برائی ہی برائی، بے حیائی ہی بے حیائی، ہم اور آپ ایسے دینی پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور احسان ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ ماہ دسمبر چل رہا ہے اور دسمبر کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے آخر میں فحاشی اور بے حیائی کے دو ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جن مواقع پر اور انسانیت جو فحاشی اور بے حیائی کا
اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا، اللہ کے حدود کی پامالی کا جو منظر پیش کرتی ہے، اس سے غیور انسان شرمسار ہو جاتا ہے۔ ایک تو کرسمس ڈے جو 26 دسمبر کو منایا جاتا ہے، اور دوسرے 31 یعنی نیا سال کی آمد پر 31 دسمبر کے گزرنے کے بعد جو رات ہوتی ہے، اس رات میں فحاشی اور بے حیائی کا جو ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کہ ایک مسلمان جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل فرمایا ہے اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس طرح کے پروگراموں میں اور اس طرح کے مواقع پر کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے، بہت تعجب کی بات ہے۔ کرسمس ڈے کی بنیاد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کفر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے پر ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک لہ، ویسے وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک لہ۔ توحید کی یہ 3 قسمیں ہیں میرے بھائی، اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ اخلاص میں فرمایا لم یلد ولم یولد۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی لڑکا نہیں جنا ہے، اس سے کوئی اولاد نہیں، اور نہ تو وہ جنا گیا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اولاد کا، بیٹے کا، بیٹی کا تصور کرنا یہ کفر ہے میرے بھائی، اور اس طرح کے کوئی الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا یہ بھی کفر ہے۔ لیکن جہالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کیا بک رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اس کو نہیں معلوم، لیکن اس کو جب بتایا جاتا ہے تو وہ اس کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتا۔ وہ اللہ کے گھر سے، مسجدوں سے، علماء کرام سے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر مشتمل درس اور دروس سے بہت دور رہتا ہے۔ تو جاہل نہیں ہے، وہ باغی ہے، وہ اللہ کی کتاب سے اعراض کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ولد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تم لوگ کتنی جھوٹی بات لائے ہو اور کتنی قبیح بات لائے ہو۔ ایسی بات ڈر ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین میں دراڑ پڑ جائے اور پہاڑ کے سارے ریزہ ریزہ ہو جائے،
یہ ایسی بات ہے جس کو زمین اور آسمان اور پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہائر ایجوکیشن کے نام پر دنیاوی ترقی کے دلربا لبھانے والے نعروں کے لیے ایسے ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر سکھایا جاتا ہے۔ بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ کے بچے پر عقیدہ اور دین کے ناحیے سے کوئی ضرب تو نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ایسا اسکول ہے جس میں دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دین کو سکھایا جاتا ہے یا اس دین کے کسی جزوی حکم پر عمل کیا جاتا ہے یا کسی جزوی عقیدے کا کھلم کھلا اظہار کیا جاتا ہے، ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرنا حرام ہے، نہیں آپ پڑھا سکتے۔ کم سے کم اسکول ایسا ہو کہ جہاں دین دھرم کی باتیں نہیں سکھائی جاتی، تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی دنیوی تعلیم کے لیے آپ اس کو اسکول میں بھیج سکتے ہیں اور الگ سے اپنے بچے کے لیے دین کی تعلیم کا انتظام کیا، کیونکہ بچے کے اگر عقیدہ اور فکر اور سوچ اور نظریہ پر ضرب نہ پڑے تو دنیاوی کوئی تجربہ لینا، ان کی دنیاوی کوئی علم لینا کسی سے، اس سے شریعت نہیں روکتی۔ لیکن جہاں پر اس کے ایمان اور عقیدے کی خطرے کی بات ہو تو وہاں پر میرے بھائیوں بچوں کو پڑھانا جائز نہیں ہے۔ میری کرسمس کے الفاظ جو ادا کرتے ہیں ہمارے بچے، چاہے اسکولوں میں ہمارے بہت سارے بھائی نوجوان اپنے دوستوں کے چکر میں یہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہونے کے عقیدے کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ کرسچن اور نصارہ کے الفاظ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیا سکھاتے ہیں کہ مسیح عبداللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے جس کلمہ کو مریم کے رحم میں اللہ نے ڈالا تھا، اور اس کلمہ کن کے ذریعے سے مسیح علیہ السلام پیٹ میں پیدا ہوئے تھے، کسی مرد کا نطفہ نہیں تھا، اور مسیح علیہ السلام پھر مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ بغیر باپ کے پیدا ہونے والے یہ خاص انسان ہیں کہ جو کسی مرد کے نطفہ سے نہیں پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو مسیح علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اللہ نے کہا ہے کہ مسیح کی مثال آدم کی مثال کی جیسے ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا، ایسے مسیح کو پیدا کیا۔ اور تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کفار مکہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہمارے بھائی درگاہ پرست قبر پرست کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جز ہے۔ یہ سب کفریہ کی باتیں ہیں میرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں آپ کو یہ درس دیا ہے کہ جو زندگی ملی ہے یہ زندگی بہت غنیمت جاننا چاہیے، بہت قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔
موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، مشغول ہونے سے پہلے خالی اوقات کو غنیمت جانو، صحت اور تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو فقر و فاقہ کشی کی نوبت آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ غنیمت جاننے کا کیا مطلب ہے؟ غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اس کو بہت قیمتی جانے اور اس سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ فائدہ اٹھا لیں، ورنہ آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے موت ہے، یہ زندگی ہے، صحت اور تندرستی ہے، اللہ نے جو دولت دی ہے وہ دولت ہے، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں نعمتوں کو غنیمت جانیے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے پاس صحت نہیں رہے گی، آپ چاہیں گے کہ میں جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ لوں، لیکن چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ آج طاقت ہونے کے باوجود نہیں پڑھتے ہیں، کل چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھ پائیں گے میرے۔ اور جب موت آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمنا کریں گے، ہم آرزو کریں گے کہ اے اللہ ایک دن کے لیے دنیا میں واپس کر دے، ایک دن کے لیے دنیا میں واپس کر دے، ایک لمحے کے لیے واپس کر دے کہ میں اس میں عمل صالح کر کے تجھ کو بتا دوں، توحید کو اختیار کر کے تجھ کو بتا دوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، یہ ممکن نہیں۔ جو اللہ نے ترتیب رکھی ہے کہ زندگی ہے دنیا کی، اور دنیا کی زندگی کے بعد برزخی زندگی ہے، برزخی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی ہے، تو پھر یہاں کسی سے واپس نہیں آنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو غنیمت جاننے کے لیے کہا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو ڈرا دیا ہے، ہوشیار کر دیا ہے کہ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ تم لوگ اپنے پہلے کے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ آج دیکھ لیجیے، ہمارا لباس، ہماری زبان، ہمارے بال، ہماری تجارت، ہماری تعلیم، ہماری شادی بیاہ، اب دیکھ لیجیے کون سی چیز میں چند مسلمانوں کو انگلیوں پر گنے جانے کے لائق مسلمانوں کو چھوڑ کر کون ایسا آدمی ہے؟ ہمیں سے کون آدمی ہے جو شادی کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں مجھے شادی تو اسلامی کرنی ہے؟ اس موقع پر آپ کو یاد آتا ہے قرآن حدیث؟ نہیں، اس موقع پر تو وہی بے حیائی کا منظر اور وہی رسم و رواج جو چل رہا ہے معاشرے میں، ماحول میں، وہی چل رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں کریں گے تو کیا لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کریں گے تو جو ہے عورتیں ناراض ہو جائیں گی۔ ایسے ایسے بے حیائی کے مناظر اور بے حیائی کے اعمال جو لوگ انجام دیتے ہیں اور اپنی نگرانی میں اور اپنے علم میں کراتے ہیں، یہ چکسا وغیرہ کا جو رسم و رواج ہے اور دوسرے جو مہندی وغیرہ کی رسم و رواج ہے، اس میں اجنبی مرد جو ہے اجنبی لڑکیوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، وہاں ہنسی مذاق ہوتا ہے، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ عورتوں کا پروگرام ہے۔ مرد اتنا دیوس اور بے غیرت ہو گیا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کو اس کو کرنا ہے تو کہتا ہے کہ یہ عورتوں کا پروگرام ہے۔ آپ کے گھر میں بے حیائی کا کام ہو اور بے غیرتی کا کام ہو، آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
کو جب ایک ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ لیتے ہیں جس آدمی کو آپ نے پہچانتے نہیں، حالانکہ اس کو اما عائشہ پہچانتی ہے اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے ساتھ اما عائشہ بیٹھ سکتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، تو آپ کا چہرہ لال پیلا ہو جاتا ہے، آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، دنیا کی سب سے پاک باز اور عصمت والی عورت ہے، جن کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں، عائشہ کو، کسی ایسے مرد کے ساتھ کہ جس کو آپ نہیں پہچانتے، تو آپ غصہ ہو جاتے ہیں۔ اما عائشہ بھاپ لیتی ہے کہ آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ ناراض ہیں، فوراً کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رضائی بھائی ہیں، میرے دو شریک بھائی، یعنی جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، میں نے اور انہوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے۔ جب کوئی لڑکا کوئی لڑکی ایک عورت کا دودھ پی لیتے ہیں تو وہ دونوں ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے سگے بھائی بہن، کوئی فرق نہیں ہوتا، ان دونوں کے بیچ میں شادی حرام ہے، سگے بھائی بہن ہے، اس لڑکے سے اس کا پردہ نہیں ہے، سگی بہن ہے، وہ اس لڑکے کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہے، اس سے مصافحہ کر سکتی ہے، اس کے ساتھ خلوت اختیار کر سکتی ہے، یعنی کمرے میں تنہا رہ سکتی ہے، تنہا بات کر سکتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا تب آپ کو غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا، لیکن آپ نے یہ بات ضرور کہہ دی کہ عائشہ ذرا چیک کر لینا، ذرا تحقیق کر لیا کرنا، کیونکہ رضاعت دودھ شریک بھائی کب بنتا ہے، کچھ اس کے اصول اور ضابطے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایسے کام ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر کہ ایک غیور مسلمان اس کو دیکھنا کیا سننا نہیں برداشت کر سکتا۔ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اسی لیے آج وہ موقع جو سکون والا تھا، شادی کے بعد مرد اور عورت کا جب نکاح ہوتا ہے تو زندگی جو ہوتی شادی کی بڑی سکون والی ہوتی ہے، اور اس سکون اللہ نے بنایا ہی بیوی کو اسی لیے۔ بیوی جب مل جاتی ہے تو مرد کو سکون ہوتا ہے اور عورت کو اس سے سکون ملتا ہے، یہ بڑے خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو جنت میں رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے؟ جنت میں۔ اب جنت سے بڑی کوئی نعمت ہے کیا؟ لاسٹ نعمت ہے، خلاص۔ لیکن جنت میں بھی بیوی چاہیے، عورت چاہیے، تو ان کے جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیوی کا انتظام کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ اب سوچئے یا تو انسان جنت میں رہنا ہے، جنت میں کی بیوی کیا ضرورت ہے، کتنی نعمت ہے، لیکن نہیں، یہ سکون کا ماحول، سکون کی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج یہ شادی کی زندگی میرے بھائیوں بے سکونی والی ہو گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ سروے یہ بتاتا ہے اور جو معاملات سامنے آتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر نکاح جو ہوتے ہیں، جو شادیاں ہوتی ہیں، اکثر یعنی اگر 100 میں ہوتے ہیں تو 55-60 میں سکون نہیں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں عربی زبان میں الاکثر فی حکم الکل، اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے۔ کیسا کہا جا سکتا ہے کہ آپ سکون میں رہیے ہماری زندگی؟ کیوں؟ آپ نے کبھی تصور کیا، آپ نے سوچا کیوں، کیا بات ہے؟ اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کبھی سوچا آپ نے؟ ایک وقت تھا کہ لوگ شادی کرتے تھے، چھپر کا گھر، بارش ہو تو ٹپکے، سونے کو جگہ نہیں، کھانے کے وقت آئے تو سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے چوس لے آتی، لیکن محبت اتنی تھی، سکون اتنا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ آج ماشاءاللہ تبارک اللہ بنگلہ دیکھو،
سبحان اللہ، جو دیکھتا ہے وہ دیکھتے رہ جاتا ہے، لیکن گھر میں سکون، پیسہ، گاڑی، سب کچھ سکون نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے شادی کے وقت جب اللہ رب العزت کی شریعت کی دھجیاں اڑائی، اور اس وقت برکت والی چیزوں کو آپ کو حاصل کرنا چاہیے، برکت کے ذرائع پیدا کرنے چاہیے، تب آپ نے نحوست کا کام کیا ہے. وہ نحوست اس کی زندگی میں شامل ہوگی. تو یہودیوں کے نقش قدم پر چلنا، ہم چلیں گے. کپڑا لباس دیکھنے کے ایک ایسا وقت تھا کہ آدمی، کچھ کپڑے ایسے تھے کہ جس کو دیکھنا نہیں پسند کرتا اور کوئی پہننا نہیں پسند کرتا. کپڑا کہیں پھٹ جائے تو آئے نہیں چاہتا کہ کسی کے سامنے جائے سے کپڑا پھٹا اس کو دکھائے. لیکن آج جتنے ہی زیادہ کپڑا پھٹا ہو اتنا ہی بڑا فیشن، اتنے ہی بڑے ماڈرن ہیں جتنی آپ کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے. پہلے لوگ اچھے کپڑے لاتے تھے، پھٹ جایا کرتا تھا تو اس کو سل لیا کرتے تھے. آج لوگ پھٹے ہوئے کپڑے خریدتے ہیں ہزاروں روپیہ دے کر کے مہنگے. یہ ذہن کی تبدیلی ہے. اسے کہتے ہیں انگریزوں نے ملک تو چھوڑا ہے لیکن ہمارے ذہنوں پر حکومت کرنا نہیں چھوڑا ہے. آج بھی حکومت ان کی چلتی ہے. ہمارے ملک پہ انگریزوں کی حکومت نہیں ہے. اب انگریزوں کی اولاد کی حکومت اس وقت چل رہی ہے. یہ انگریز کی اولاد ہے جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور جو اس ملک کو تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے ذہنوں پر انگریزوں کی حکومت چل رہی ہے. آج ہم پہنتے ہیں تو ان کی والی، آج ہم کھاتے ہیں تو ان کی والی، آج ہم سوچتے ہیں تو ان کی والی، ہماری تعلیم جو ہے ان کے مطابق، ہماری شادی ان کے مطابق. بعض بھائیوں کے بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے شادی کی یہ بچوں کی، تو بچوں کی شادی میں، ایک شادی میں 52 اور 55 لاکھ روپیہ خرچ کیا. اللہ! اب آپ سوچتے ہو کہ یہ معمولی چیز ہے؟ معمولی چیز ہے. آپ سوچتے ہیں معمولی چیز ہے؟ معمولی چیز نہیں ہے. آج کتنے ایسے گاؤں ہیں، کتنی ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پر لوگ ترس رہے ہیں مسجدیں بنانے کے لیے. آج معاشرہ پورا بے حیائی کی طرف جا رہا ہے. ہمارے بیچ میں دعوت کا کام کرنے والے، اصلاح کا کام کرنے والے نظر نہیں آ رہے کیونکہ بجٹ نہیں ہے. اور آپ ایک شادی میں 50-50 لاکھ کروڑ روپے خرچ کرو. آپ اچھا کر رہے ہو. اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کیوں نہیں دکھاتے کہ ہاں مجھے اللہ نے نوازا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ان کے نقش قدم پر چلو گے، شبرم بشبر. سبحان اللہ! ایسے حدیثوں پر غور کرو نا اور دیکھو تو ایمان تازہ ہو جائے. ایمان تو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ویسے ہی ہم کر رہے ہیں، ویسے ہی ہم کر رہے ہیں. اب یہ 31 سے کیا تعلق ہے اسلام سے؟ کیا تعلق ہے مسلمانوں سے؟ کیا ہمارے نوجوان نہیں نکلتے؟ کیا ہمارے نوجوان محفل نہیں سجاتے؟ کیا ہمارے لوگ نہیں جاتے ہیں جو ہے کیا نام ہے ساحلوں پر اور تفریحی مقامات پر اور ننگا ناچ میں شریک نہیں ہوتے؟ بہت ہوتے. کیا تعلق ہے دسمبر کے مہینے سے دین کا؟ کیا تعلق ہے؟ اور جب ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور جب آخری وقت آیا تھا ذی الحجہ کا مہینہ اور جب محرم کا مہینہ آنے والا تھا تب تو ہم نے کچھ نہیں منایا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی سنت نہیں ہے کہ نیا سال شروع ہو تو کوئی پروگرام، کوئی مجلس، کوئی خوشی، کوئی اور ایسی کوئی سنت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں کہاں سے سنت آ گئی؟ یہودیوں کی ہی تو سنت ہے.
انہیں کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تو ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسی راتوں میں، ایسے مواقع پر تو انسان کو تو کوئی ضرورت بھی ہو تو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ضرورت بھی ہو تو ضرورت کو ٹال دیجئے کہ میں کل کر لوں گا، لیکن گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور فحاشی اور بے حیائی کے ننگا ناچ کو دیکھنا بھی اس میں شامل ہونے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اس طریقے سے فحاشی اور بے حیائی انجام دی جائے اور آپ جائیں دیکھیں، آپ مزہ لیں۔ ابھی ہمارے امام صاحب بتا رہے تھے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ارے وہاں تو جا کر کے آپ منکر کو روکیے، ٹوکیے، اور ہمت نہیں روکنے کی، مت جائیے، آپ گھر میں بیٹھیے، مت جائیے۔ آپ جاتے ہو تو ٹوکو، روکو، روکنے کی طاقت نہیں تو مت جائیے۔ ایسی مجلسوں میں جانے کی اجازت شریعت اسلامیہ نے نہیں دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کے نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو تم لوگ بھی سوراخ میں داخل ہو جائے۔ اور واقعی میں آپ کو بتا دوں اپنے دل کی بات کہ آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ آج ایسے ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھیے، نوجوانوں کو دیکھیے، ان کا لباس، ان کا بال کی جو کٹنگ اور ان کا جو انداز ہوتا ہے، تو جو انداز ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ واقعی جو کسی گوہ کی سوراخ نکل کر کے آئے، حونک کی طرح سے شکل بن جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے بہت اچھا لگ رہا، میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں۔ حالانکہ ایک ایمان والا، ایک دیندار آدمی دیکھتا ہے تو اس کو گھن محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد کو دیکھ کر کے، اس کی شکل کو دیکھ کر کے، اور اس کے لباس کو دیکھ کر کے۔ لیکن نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو گے، جو شکل وہ اپنائیں گے وہی شکل اپنائیں گے۔ آج بال ہیئر کٹنگ جو سیلون ہوتے ہیں، اس سیلون والے بہت کٹنگ کے اسٹائل لگائے رہتے ہیں۔ کس کے اسٹائل ہیں؟ وہ ہیئر کٹنگ والے سے پوچھے کس کے اسٹائل ہیں؟ یہودیوں کے ہیں۔ اور ہم جا کے چوائس کرتے ہیں، ہاں یہ میرے بیٹے کا یہ اسٹائل بات، میرے بیٹی کی یہ اسٹائل میں کاٹو، ہم چوائس کرتے ہیں۔ کیا چوائس کر رہے ہیں آپ؟ کیا چوائس کر رہے ہیں؟ تو یہ یہودیوں کی تو اسٹائل ہے جو لگایا رہتا ہے، اور اس میں آپ کو جو ہے بتایا جاتا ہے کون سے اسٹائل چاہیے، آپ چوائس کرتے ہیں۔ تو یہ فحاشی اور بے حیائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، میرے رب نے فحش کاموں کو حرام کیا ہے، چاہے ان میں سے وہ ظاہر ہو چاہے پوشیدہ ہو۔ فحش کام حرام، بے حیائی کے کام حرام ہے، شریعت کی مخالفت کے کام حرام ہے۔ جب یہ مواقع آئے، ابھی سال ختم ہو رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ کے تقوی اختیار کرو، غور کرو، سوچو، محاسبہ کرو کہ آپ نے کل کے لیے کیا دیا بتایا۔ 31 کو کرنے کا کام سب سے اہم کیا ہے؟ کیا آپ سوچئے 2023 گزرا، اللہ نے مجھے صحت اور عافیت کے ساتھ یہ سال دیا، میں نے سال بھر کیا کیا؟ میں نے کتنے گناہ کیے؟ میں نے کتنی نمازیں چھوڑی؟ میں نے کتنی برائیاں کی؟ احتساب ہونا چاہیے، احتساب، محاسبہ ہونا چاہیے، اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار ہونا چاہیے اپنے گناہوں کا۔ یہ سال کے آخر میں کرنے کا کام، چاہے سال کا آخر ہمارا اسلامی سال ہو، چاہے کوئی اور سال ہو، اور چاہے دن کا آخر ہو، چاہے گھنٹے کا آخر ہو، ہمیشہ احتساب ہونا چاہیے۔
کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بنایا، نماز نہ چھوڑ کر کے ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی. تو یہ اللہ تبارک نے ہم کو حکم دیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے خبر ہے. تو میرے بھائیوں، سال کے آخر میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حاسبوا قبل ان تحاسبوا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. لوگوں اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب دیا جائے، قبل اس کے کہ تمہارا حساب دیا جائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں خرچ کیا، تم نے اپنی جوانی کہاں لگایا، تم نے ان پر عمل کتنا کیا، تم نے اپنی صحت اور تندرستی کو کہاں لگایا، تم نے مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا. یہ سب حساب ہوگا. وہ حساب آنے سے پہلے ہم کو اپنا حساب کرنا چاہیے کہ میں نے اپنا عمر کہاں لگایا، ایک سال جو گزرا کہاں گیا، میں نے جو پیسہ کمایا کیسے کمایا، پیسہ میں نے کہاں خرچ کیا، میں نے کون کون سی شرعی مخالفتیں کی. یہ ہمارا حساب ہے. کہتے ہیں آج کے دن عمل ہے، حساب نہیں. اللہ تعالیٰ آج نہیں حساب ہم لیں گے اپنا، اللہ تعالیٰ نہیں لے گا. اور کل کے دن حساب ہوگا، عمل نہیں. بہت چاہے گا آدمی کہ اللہ تو چھوڑ. اور کے بارے میں سنتے ہیں نا ہم لوگ کہ جب منکر نکیر اس کو بٹھاتے ہیں مردے کو، تو مومن جو بندہ ہوتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عصر کی نماز کے بعد کرو. تو کہتا ہے مجھ سے چھوڑیے، مجھے میں نماز پڑھوں، تو نماز میری قضا ہو جائے گی، نماز دیر ہو جائے گی. یہ کون کہتا ہے؟ مومن بندہ، نماز پڑھنے والا بندہ. بے نمازی نہیں کہے گا. تو کہتے ہیں نہیں ابھی نماز وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھیے. کل کے دن مرنے کے بعد عمل نہیں ہوگا، وہاں حساب ہوگا. میرے بھائی وہ سوال کرنے کے لیے آ چکے ہیں. تو ہمیں اس حساب کے لیے آج حساب کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا. تو سال کے آخر میں ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اور آپ نے ہمارے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے جو توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری دی ہے، معمولی نہ سمجھو میرے بھائی، معمولی نہ سمجھو. نکلو بازار میں، جاؤ سفر میں، تو کبھی ایسے عبرت حاصل کیا. اللہ یہ آ رہے آج جوگ در جوگ لوگ 31 منانے کے لیے، دیکھ کر کے عبرت حاصل کیا. یہ جانوروں سے بدتر، شرک کے پجاری، شرک کرنے والے جن کو نہ آخرت کا پتہ، نہ مرنے کے بعد کے بارے میں کوئی فکر نہیں. کیسے یہ آ رہے جانوروں کی طرح سے، اور جو ہے کیا نام ہے، ان کے لیے سب کچھ یہی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سوچ اور اس فکر سے نکالا ہے اور آپ کو آخرت کے عقیدے والا بنایا. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت دی ہے. اس پر تو جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ارے مٹھی بھر نہیں ہے، مٹھی بھر. توحید اور سنت والے مٹھی بھر نہیں ہے. ارے غیروں کا تو چھوڑو، ہمارے مسلمان بھائی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ اس طریقے سے شرک کے دلدل پھنسے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں میں مٹھی بھر کے لوگ توحید پر قائم ہے، ورنہ اکثر شرک کر رہے ہیں. ایسے ایسے شرک مسجدوں سے بیان کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، مسجد توحید بیان کرنے کے لیے تھی، شرک بیان کیا. ممبر و محراب سے جبہ اور پگڑی والے جن کو لوگ علماء سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جاہل سے بدتر ہے، بلکہ انسان سے بدتر ہے. میں بھی ویڈیو کالنگ کے لیے میرے سامنے آئی. اللہ کیسے لوگ سن پاتے ہیں، کیسے لوگ سن پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل دی میرے گھر، کچھ تو استعمال کرو. مجمع، اللہ اکبر،
تقریر کرنے والا کر رہا ہے، غوث اعظم کی فضیلت بیان کر رہا ہے، جبکہ غوث اعظم اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں۔ تو غوث اعظم تو چلے گئے، وہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ کو ابھار رہا ہے، اکسا رہا ہے، کہتا ہے کہنے والا کہ جو غوث اعظم کا مرید ہو جاتا ہے، غوث اعظم کا مرید ہو جاتا ہے، یعنی آپ سب مرید بن جاؤ، مرید ہو جاؤ، کیا ملے گا؟ اللہ کا مرید بن جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بن جاؤ، اللہ رسول کی اتباع کرو۔ یہ نہیں بتایا جاتا، یہ نہیں بتایا جاتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ نہیں بتایا جاتا۔ جو غوث اعظم کا مرید ہو جاتا ہے، غوث اعظم اپنے مرید، جب ان کا مرید مرنے لگتا ہے، نزا کی حالت میں ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہو کہ نزا کی حالت کتنی مشکل کا وقت ہوتا ہے، تو غوث اعظم برف سے نفیس تشریف لاتے ہیں اور اپنے مرید کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ یہ کوئی ٹیکہ لگائے والا نہیں بتاتا ہے، کوئی ٹیکہ لگا کے نہیں بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے جس کے پیشانے پہ نماز کے اتنے بڑے گھٹے ہیں۔ اعوذ باللہ، کیوں یہ اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے؟ اور یہی نہیں کہ وہ نزا کی حالت میں آتے، جب وہ مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور قبر میں دفن کر کے لوگ واپس آ جاتے ہیں، منکر نکیر جب آتے ہیں، تو غوث اعظم اپنے مرید کی قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور سبحان اللہ، کیا خوب، ماشاءاللہ۔ اب توحید کی بات کی تو اب وہابی ہو گئے، آپ توحید کی بات کی تو وہابی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، انگریز کے اولاد ہو گئے۔ وہاں قبر میں منکر نکیر جب سوال کرنے آتے ہیں، منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو غوث اعظم نے مرید سے کہتے ہیں، کہہ دے ربی اللہ، میرا رب اللہ، کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوتا ہے، ما دینو، تیرا دین کون ہے؟ کہتے ہیں غوث اعظم، کہہ دے دین الاسلام۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، کہہ دے میں ھذا رسول اللہ۔ غوث اعظم اپنے مرید کو قبر کے سوالات کا جواب دلا دیتے ہیں اور وہ جواب دے دیتا ہے اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔ کیا عقل ہے، کیا دماغ ہے، کیا ہو گیا مسلمانوں کو، کیا ہو گیا ہے؟ یہ پاگل پنی کہاں سے آ گئی میرے بھائیوں؟ ہم لوگ بہت ہوشیار تھے، اسلام نے تو کہا ہے سیقول السفہاء من الناس، مسلمانوں کو چھوڑ کر سارے لوگ پاگل ہیں، سارے بیوقوف ہیں۔ مسلمان کیسے اتنا بیوقوف، کیسے اتنا پاگل ہو گیا؟ کیا سن رہا ہے، وہ کیا بک رہا ہے؟ تو میرے بھائیو، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ روئیے اللہ تعالیٰ سے، روئیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کے اندر خوبی دیکھی کہ آپ کو اتنی دولت کا مالک بنایا۔ اللہ اس کو لوگوں تک پہنچائے، آپ کتنا پہنچاتے، کتنا پہنچاتے۔ یہ مرود جنجیرہ ماشاء اللہ تبارک اللہ سالوں سے دعوت کا کام چل رہا ہے، 18 سال تو مجھے ہو گئے۔ مرود جنجیرہ میں لوگوں کے بڑھنے کے بجائے لوگ گھٹتے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری کیا محنت ہے، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اتنی بڑی اچھی مسجد دے دی ماشاءاللہ تبارک اللہ کہ گھٹنے بڑھنے کے بجائے گھٹنے کیسے لگے؟ ہمارے وہ احباب جو توحید و سنت کے دعوے دار ہیں وہ بھی پروگراموں میں نہیں آتے۔ کیا مسئلہ، کیا کمی، کیا وجہ؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا محاسبہ ہے۔ ہم بیٹھیں، ہم سوچیں، ہم غور کریں، بہت بڑی ذمہ داری ہے، سب کی گردن پھنسنے والی ہے۔ جو موحد ہے اگر انہوں نے توحید کو آگے بڑھانے کی نہیں سوچی، ان کی گردن پھنسنے والی ہے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، ہم سب سے سوال کریں گے، سب سے زیادہ سوال علماء سے، ذمہ داران سے ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو یہ محاسبہ کریں
کہ ہم نے سال بھر کیا دعوت کا کام کیا، کتنی محنتیں کی ہم. لوگ پیاسے ہیں، لوگ پیاسے. واللہ چلے جاؤ سعودی عربیہ میں تو اگر میں کہہ دوں کہ جو ہے کیا نام ہے لائن لگی ہوئی ہے توحید و سنت کی طرف آنے والوں کی، تو سچ ہے میرے. ہر دعوت سینٹر پر روزانہ کوئی ایک دو لوگ، دو چار لوگ الحمدللہ توحید کی طرف آ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. بامبے وغیرہ کے علاقے میں چلے جائیے الحمدللہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہماری اور ذمہ داری بنتی ہے کہ محاسبہ کریں کہ دعوت کا ہم کیا کام کر رہے ہیں. ہمارا مال اس میں خرچ ہو، ہمارا وقت اس میں خرچ ہو، ہماری محنت اس میں خرچ ہو، ہماری انرجی اس میں لگے. یہی تو ہمارے لیے جو ہے کیا نام ہے کامیابی کی بات ہے. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ سال کے آخر میں یہ فحاشی کے مجالس ہوتے ہیں یا جو لوگ اس طرح کے سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں، اللہ کے لیے اس سے دور رہیے، اللہ کے لیے ان سے دور رہیے. یہ شریعت اسلامی میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ تو کسی طریقے سے بھی اس میں شریک ہونے جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں غیروں کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ رکھے. هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں.